ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا درس الشمائل المحمدیہ جاری ہے، اور آج 6ویں دن ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 61 سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے درس کا۔ لیکن اس سے پہلے ایک صحابی رسول کا ذکر ہم سے چھوٹ گیا تھا۔ حدیث نمبر 59 میں جو ہم ذکر کیے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان مبارک سے نکلے، حضرت اسامہ بن زید پر ٹیک لے کر، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لکھنا بھول گئے تھے، تو ان کے بارے میں لکھ لیجئے۔ اسامہ، یہ حدیث نمبر 59 کی بات ہو رہی ہے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ الکلبی، اسامہ بن زید بن حارثہ الکلبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آقا فرمائے ان اسامۃ بن زید لمن احب الناس الی، سب سے زیادہ جن لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں ان میں اسامہ شامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ بھی ان کو حب رسول اللہ کہتے تھے، رسول اللہ کے محبوب کہتے تھے ان کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آلموسٹ ایک پوترے جیسا تھا۔ ایک پوتا ہوتا نا، دادا پوتے کا جیسا رشتہ ہوتا ہے، قریب اس طرح کا رشتہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جن کو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، بچپن میں ان کو لے لیا تھا، اور یہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی بڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جیسا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پالا، ان کے والد کو، اسامہ بن زید کے والد جو ہے زید بن حارثہ کو۔ اور زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام زید نام قرآن میں آیا۔ کسی صحابی کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ زید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچپن سے لے کر بڑے ہوئے، شادی ہونے تک جو ہے وہ سرکار کے ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس لیے ان کے جو بیٹے تھے تو اب ان کے بیٹے کے بیٹے جیسے رشتے میں تو نہیں ہوئے لیکن جیسے ہو گئے، تو اس طرح کا رشتہ تھا۔ اور زید بن حارثہ ان کے والد بھی جو ہے بڑے کمانڈر تھے جنگوں کے اندر، اور ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ بالکل 17-18 سال کی عمر میں تھے، ان کو مسلمانوں کے بڑے لشکر کے کمانڈر بنائے تھے، کمانڈر ان چیف بنائے تھے۔ تو بڑی قائدانہ صلاحیت تھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور آپ کا انتقال 54 ہجری کو ہوا۔ 54 ہجری، 54 کہتے ہیں، 54 کہتے ہیں، 54 ہجری میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 61۔ حدیث نمبر 61 یہ جسٹ سند ہے اسی روایت کی جو حدیث نمبر 60 ہے۔ حدیث نمبر 60 میں ہم پڑھے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نیا کپڑا آتا تو پہلے وہ کپڑے کا نام لیتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جی اللہم لک الحمد کما کسوتنی کہہ کے دعا پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نیا لباس پہننے کے بعد۔ بس اسی روایت کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کی سند ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث سند نمبر 61،
حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. حديث نمبر 62. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه الحبرة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ملبوسات میں، کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا الحبرہ تھا. الحبرہ کس کو کہتے ہیں؟ الحبرہ کہتے ہیں وہ کلوتھ جس کے اوپر لائننگز ہو. الحبرہ لائننگ والے کپڑے کو کہتے ہیں. جو بالکل سادہ ہو اس کو الحبرہ نہیں کہتے، جسٹ ثوب ہوتا. ثوب کی قسم ہے الحبرہ جس کے اوپر سجاوٹ کے لیے لائننگ کی گئی ہو. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھاری دار کپڑا پہننا بہت زیادہ پسند تھا. حدیث نمبر 63. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء. حضرت ابو جحیفہ السوائی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں. حضرت ابو جحیفہ کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ جب ان کے اوپر حلہ تھا. حلہ آپ کو بتائے ہیں ہم حلہ کس لباس کو کہتے ہیں؟ جو دو پیسز پر مشتمل ہو، جو کمر سے ایک تہبند ہو اور اوپر سے ایک شال ہو، اس کو حلہ کہتے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لال کلر کے حلہ میں دیکھا. کأنی انظر الی بریق ساقیہ، میں دیکھ رہا ہوں ان کی ساق کو، یعنی ساق پنڈلی کو بھی کہتے ہیں اور اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو عام طور پر ذراع کہتے ہیں. جو گھٹنے سے نیچے ساق ہوتی ہے، گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان پنڈلی جو پنڈلی ہوتی. کأنی انظر الی بریق ساقیہ، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنڈلی مبارک کی چمک کو دیکھ رہا تھا، اس کی سفیدی اور اس کی نورانیت کو دیکھ رہا تھا. جی قال سفیان نراہ حبرتن، حضرت سفیان کہتے ہیں یہ حلۃ حمراء، جو سفید لال لباس کا انہوں نے جو ذکر کیا کہ وہ لال رنگ کے کپڑے تھے، لال رنگ کا حلہ تھا، تو کہتے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حبرہ رہا ہوگا. حبرہ دھاری دار، یعنی وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنے ہوئے، اس کے اوپر لال کلر کی لائننگ رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ان کو لال کپڑے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 64. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ جو لال رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہوں. لال رنگ کے حلے میں ملبوس آقا سے خوبصورت کسی آدمی کو میں نے نہیں دیکھا. وَإِن كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِّن مَنْكِبَيْهِ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف مبارک، آپ کے بال مبارک تقریباً آپ کے شولڈر تک پہنچ رہے تھے، آپ کے کندھے تک پہنچ رہے تھے، قریب. حدیث نمبر 65. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران. حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ جب ان کے اوپر دو ہرے رنگ کے چادریں تھے، دو ہرے رنگ کے چادروں میں ملبوس تھے. اور جیسا کہ ہم بتائے کہ یہ شارحین نے لکھا کہ یہ مکمل ہرے رنگ کے چادر تھے، یہ دھار نہیں تھی، یہ بلکہ لائننگ نہیں تھی، بلکہ مکمل ہرے رنگ کے کپڑے تھے. یہ حدیث نمبر 66. حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرامة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أسمال مليتين. حضرت قیلہ بن مخرمہ، ان کے بارے میں لکھے یہ صحابیہ ہے، قیلہ بنت مخرمہ، قیلہ بنت مخرمہ الغنویہ،
غنویہ ان کی فیملی ہے، غنوی قیلہ بنت مخرمہ الغنویہ. ان کا بڑا واقعہ ہے، ان کا شوہر جو ہے ان کو طلاق دے دیتا، بہت بڑا واقعہ ہے. اس میں ان کے ساتھ ایک واقعہ جو ہوتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی نیت سے، سرکار سے ملاقات کی نیت سے وہ اپنے گاؤں سے نکل کر آتی ہے، بہت دور رہتی تھی تو یہ اپنے گاؤں سے نکل کر آتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. تو وہ پہنچے تک بہرحال رات ہو جاتی، رات جا کر صبح ہو جاتی. جس وقت پہنچے تو بالکل فجر کا ٹائم رہتا، اور اس زمانے میں تو ایسی لائٹنگز، چراغ وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. یعنی ایون مساجد کے اندر بھی چراغوں کا اہتمام جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے باضابطہ ہوا. اس سے پہلے کوئی چراغ لگا دیا نہیں تو نہیں، اس طرح سے چلتا تھا. تو بہت اندھیری مسجد تھی بالکل، یعنی اس کے اندر کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کھڑی تھی. یہ جب پہنچی مسجد کو تو جماعت چل رہی تھی. اب یہ بالکل نئے مسلمان تھے، ان کو معلوم نہیں. یہ سیدھا جا کے جو ہے وہ مرد حضرات کی جو صف ہوتی ہے وہ صف میں جو ہے جا کے ٹھہر گئے. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں ضرورت ہو تو نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت تھی. بعد میں وقوموا للہ قانتین سے بعد میں حکم آیا کہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں. تو پہلے ضرورتاً بات کرتے تھے، تو توجہ سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی حضرت قیلہ رضی اللہ عنہا آ کے صف میں کھڑی ہو گئی تو وہ جو شخص تھے ان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوا. وہ پلٹ کے پوچھنے لگے آپ مرد ہے یا عورت ہے؟ مطلب اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، لگ رہا ہے کہ کوئی عورت ہے پر ذہن قبول نہیں کر رہا کیونکہ صف تو مردوں کی ہے. اور سب اہل مدینہ میں تو کوئی ایسا کرتا نہیں تھا، سامنے مردوں کی صف ہوتی تھی، پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی. تو یہ پوچھے پلٹ کر کے یہ آپ مرد ہے کہ عورت ہے؟ تو بولی میں عورت ہوں. تو بولیے آپ میرا نماز خراب کریں گے، آپ جائیے پیچھے، یہ نماز کے اندر ہو رہا ہے یہ سارا. پہلے اجازت تھی نا، پہلے منع نہیں کیا گیا تھا بات کرنے سے. تو ان کو نہیں معلوم تھا، وہ تعجب سے پھر پیچھے چلے گئی تو دیکھے وہاں خواتین ہیں. چلو خواتین میں ٹھہر گئے، نماز ہو گئی. اب نماز ختم ہوئی. اب جب تھوڑا اجالا ہونا شروع ہوا، لوگ اٹھ کر جانے لگے. کافی مصلی لوگ جا چکے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے تھے. ان کی نظر اچانک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شال اوڑے ہوئے رہتے. تو اچانک نظر پڑتے ہی پہلی نظر میں، ہم حدیث میں پڑھے تھے کہ آقا کو جو پہلی نظر میں اچانک دیکھتا تو اس کو ایک ہیبت جیسی طاری ہوتی تھی ایک. تو حضرت قیلہ کہتے ہیں جیسے کہ میں حضور کو دیکھی تو اچانک جو ہے میرے اندر ایک کپکپی اور ایک ہیبت جیسی طاری ہو گئی. تو کسی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ بیچاری، یہ لفظ انہی کا ہے، یہ ارعدت المسکینۃ، یہ بیچاری تو ہیبت کھا گئی ہے، یہ بیچاری ہیبت کھا گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا مسکینہ اسکنی علیکی بالسکینہ، یا مسکینہ علیکی بالسکینہ، اے بیچاری سکون میں آ جا، اے بیچاری سکون میں آ جا. یعنی وہ جو لفظ صحابی کہتے ہیں نا بیچاری ڈر گئی، تو وہی بیچاری لفظ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے بیچاری. اب اس میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے کہ جو اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا تھا اور اس کو طلاق دے دیا تھا تو یہ تھی بیچاری، تو اس طرف سے یہ بھی مانا جاتا ہے. بہرحال پھر ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتا، ایک طویل واقعہ ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاتون کو مسکینہ کہہ کر بلایا تھا، اس لیے میں یہ واقعہ آپ کو سنا دیا. اور ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات ملتے نہیں، اور تاریخ وفات بھی ان کی نہیں ملی. قیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. تو حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی، کہتی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھی وعلیہ اسمال ملیتین، اور میں نے دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دو چادریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے، دو چادروں میں ملبوس تھے، ملحوف تھے. دو چادروں میں حضور لپٹے ہوئے تھے، اور وہ دونوں چادریں بہت بوسیدہ اور پرانے ہو چکے تھے. کافی بوسیدہ ہو جانا کہتے ہیں نا، کپڑا پرانا ہو کے ایسا کمزور ہو جاتا ہے. تو اسمال کہتے ہیں، سمل کہتے ہیں ایسی چادر جو بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی. کانتا بزعفران وقد نفضت، وہ چادروں پہ اصل میں زعفران کا کوئی ورک تھا، اس کے اوپر ڈیزائن تھا زعفران سے. زعفران کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ سیفرون. زعفران سبھی جانتے ہیں. تو زعفران سے اس کے اوپر پرنٹ تھا، اس کے اوپر ڈیزائن تھا. وقد نفضت، لیکن پرانا ہونے کی وجہ سے وہ پرنٹ بھی اڑ گیا تھا، یعنی دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہاں پر زعفران کا کام تھا پہلے. اس طرح کا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس ملبوس تھے. وفی الحدیث قصۃ طویلہ، پھر راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں طویل قصہ ہے، وہی قصہ جس کا حصہ میں آپ کو تھوڑا سا سنایا وہ کافی طویل حصہ ہے. بہرحال اس حدیث شریف میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پرانا کپڑا بھی پہنتے تھے.
یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پرانا ہو گیا بس ہمیشہ نیا کپڑا ہی اہتمام کرے، نہیں، ایسا نہیں، بہت پرانا کپڑا بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے. سرکار کا کپڑا پرانا ہوتا تھا، میلا نہیں ہوتا تھا. میلے کپڑے پہننا عیب ہے، پرانا کپڑا پہننا عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں پرانے کپڑے پہنے تو کیسا، لوگ کیا بولیں گے، پرانے اتنے پرانے کپڑے پہنے. کپڑے کتنے بھی پرانے ہو اس سے وہ کوئی عیب نہیں ہوتا ہے جی. کپڑے میلے رہنا، کپڑوں کو بے ڈھنگے طریقے سے پہننا، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے جس میں ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں. پرانا کپڑا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنے ہیں. حدیث نمبر 67. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالبياض من الثياب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفید کپڑے کا اہتمام کرو، تم سفید کپڑے کا اہتمام کرو، سفید کپڑے پہنا کرو. لیلبسھا احیاؤکم، جی تم سفید کپڑے کا اہتمام کرو. لیلبسھا احیاؤکم، تمہارے زندے اس لباس کو پہنا کریں، وائٹ کپڑوں کو پہنا کریں. وکفنوا فیھا موتاکم، اور اپنے مرحومین کو، اپنے جو انتقال کر گئے لوگ ہیں، اسی وائٹ کپڑے میں ان کو کفن دیا کرو. فإنها من خیر ثیابکم، تو کہ تمہارے کپڑوں میں، بس بے شک تمہارے کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے. وائٹ کلر کا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہی کپڑا سب سے افضل ہے. یاد رکھیں، سفید کپڑا سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ خیر ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے. اور سفید کپڑے کے اندر ہی سب سے زیادہ روحانی کیفیت ہوتی ہے، اور یعنی رنگوں کے اندر سفید رنگ میں سب سے زیادہ روحانیت ہوتی ہے. ہر رنگ کا ایک اثر رہتا ہے. بلیک کلر کے اندر، کالے رنگ کے اندر قوت ہوتی ہے، قوت. اور بہرحال اس طرح سے مختلف رنگوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. یعنی یلو کلر جو ہوتا ہے، زعفرانی رنگ کے اندر جو ہے محبت ہوتا ہے، محبت. زعفرانی رنگ کے اندر محبت ہے، اور کالے رنگ کے اندر قوت ہے، سفید رنگ کے اندر روحانیت ہے. اور بلو کلر جو ہوتا ہے، بلو کلر کے اندر غم ہے، حزن ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس طرح سے رنگوں کے کیفیات ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ پسند ہے. یہ بزرگان دین بھی جو مختلف لباس پہنتے نا، یہ لال رنگ پہنتے، کالا رنگ پہنتے، بعض براؤن کلر پہنتے ہیں، یہ ہر رنگ کی وہ اصل جو بزرگ ہوتے ہیں. اب عام طور پر تو لوگ تقلید میں وہ ہمارے حضرت پہنتے تھے اس لیے ہم پہن رہے ہیں، ہمارے حضرت پہنتے تھے اس لیے ہم پہن رہے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. اس کی کیفیت اور اس کا معنی بھول جاتے ہیں. اصل بزرگان دین جو اپنی زندگی میں ہر قسم کا کپڑا پہنتے پہنتے ایک مخصوص لباس کی طرف چلے جاتے تھے، وہ دراصل اس میں کوئی حکمت ہوتی تھی یا ان کی خود کی وہ کیفیت ہوتی تھی. دو میں سے ایک بات، یا وہ جو دعوت کا کام لوگ کے درمیان کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لباس اختیار کرتے تھے تو اس میں کے اندر حکمت ہوتی تھی، یا پھر ان کی خود کی اندرونی کیفیت ہوتی تھی جو ان کے لباس میں اور ان کے سلیکشن پر اثر انداز ہوتی تھی، افیکٹو ہوتی تھی. جب وہ کلر چوائس کرتے تو اس کلر کے چیزوں کو لیتے تھے، وہ ان کے دل کی حال اور ان کے دل کی کیفیت وہ رہتی تھی. ٹھیک ہے، بہرحال زیادہ سے زیادہ سفید رنگ کا اہتمام کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے اور وہی پسندیدہ ہے. حدیث نمبر 69. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر اسود. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے. وعلیہ مرط من شعر اسود، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں سے بنی ہوئی، بال ہوتے نا، یہ مینڈے کا بال ہوتا یا اونٹ کا بال ہوتا، اس سے کپڑا بنتا مینڈے کے بال وغیرہ سے. تو یہ جو بال سے بلیک ہیئر سے، کالے کلر کے بال سے بنی ہوئی ایک کافی بڑی چادر اوڑے ہوئے تھے. مرت کہتے ہیں بڑی چادر کو، جی جو جس کا سائز کافی بڑا ہو اس چادر کو کہتے ہیں مرط من شعر اسود. بلیک کلر کے بال سے بنی ہوئی کالے رنگ کی بڑی شال پہن کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی چادر کے اوپر رحال، یہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا نا، جو انسان بیٹھنے کے لیے بناتا، دیکھیے اوپر کجاوا ہوتا،
وہ کجاوے کا ڈیزائن تھا اسی شال کے اوپر. یہ وہی روایت ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں باہر گھر سے تشریف لے گئے اور ان کے اوپر بڑی بلیک کلر کی شال تھی جس کے اوپر کجاوے کی، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کا جو جگہ بنائی جاتی ہے اس کا ڈیزائن اس کے اوپر تھا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کہاں تشریف لے گئے؟ وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور وہاں پر مولا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہم السلام اجمعین چاروں کو بلائے اور چاروں کو ایک شال میں لے کر جو فرمائے نا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، بے شک اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، تو ان سے ہر برائی کو اور گندگی کو دور رکھنا اور ان کو خوب پاک رکھنا. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائے تھے، پنجتن کی جو حدیث ہے اور آل عبا جو کہتے ہیں وہی حدیث کا یہ مقدمہ ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث کے راوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. 68 چھوٹ گئی حدیث نمبر، اچھا ہاں 67 اور 68 یہ دونوں حدیثیں بالکل ہم معنی ہے تو چھوڑ گئے. حدیث نمبر 68 بھی پڑھ لیتے ہیں. چلیے حدیث نمبر 68. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البسوا البیاض فإنها اطیب واطہر وکفنوا فیها موتاکم. یہ بالکل ہم معنی حدیث ہے، وہ میں اوپر کی عبارت سے نیچے کی عبارت میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. تو سمورہ بن جندب کہتے ہیں. سمورہ بن جندب کے بارے میں لکھیے. سمورہ بن جندب، سمورہ بن جندب الفزاری، سمورہ بن جندب الفزاری یہ مکثرین میں سے ہے، یعنی کثرت سے حدیث شریف روایت کرنے والوں میں سے ہے، اور جنگ احد میں یہ شریک رہے. کم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لیے تو سرکار ان کو اجازت نہیں دیے تو وہ بضد رہے اور کہے کہ وہ فلاں بچے کو آپ اجازت دیے، مجھے اجازت نہیں دے رہے تو میں کشتی لڑ کے بتاتا ہوں. سرکار فرمائے کشتی لڑو، تو وہ کشتی لڑ کے جیتے تو پھر سرکار ان کو اجازت دیے تو بعد میں جنگوں میں گئے. بہرحال جنگوں میں شریک رہے. بعد کے حصے میں، زندگی کے آخری حصے میں جو ہے یہ زیاد ابن ابی کے خاص آدمی بن گئے تھے. زیاد ابن ابی جانتے ہیں نا، جو معاویہ بن ابی سفیان کے گورنر تھے بصرہ پر. زیاد ابن ابی جو ہے ان کو وہ دو سٹیز کے گورنر تھا. وہ زیاد جو تھا وہ 2 سٹیز کا گورنر تھا. تو وہ اگر بصرہ اور کوفہ، جب وہ کوفہ میں رہتا تو بصرہ میں ان کو اپنا اسسٹنٹ بناتا تھا، اپنا ڈپٹی بناتا تھا، اور اگر یہ بصرہ میں رہے تو ان کو کوفہ میں اپنا ڈپٹی بناتا تھا. تو اس طرح سے رہا. بعد میں زیاد کے انتقال کے بعد یہ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے ڈائریکٹ گورنر بھی رہے ہیں 1 سال کی حد تک. تو یہ بصرہ پہ 6 مہینے گورنر رہتے تھے اور کوفہ پہ 6 مہینے گورنر رہتے تھے. تو ان کے خاص آدمی تھے یہ. تو یہ 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. سمورہ بن جندب کا انتقال 58 ہجری کو ہوا. سمورہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا البیاض، اے لوگو سفید کپڑا پہنا کرو، فإنها اطیب واطہر، بے شک یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف رہتا ہے. جی اطیب و اطہر. اطیب جو ہے یہ طیب یعنی اس کا اندرونی حصہ، روحانی طور پر بھی یہ میں تشریح کر رہا ہوں اس کی کہ روحانی طور پر بھی اس کے اندر بڑی پاکیزگی ہوتی ہے. یعنی آپ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب بھی اس ضمن میں ایک مرتبہ فرمائے تھے، ایک خطاب میں ان سے سنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے اگر عبادت کرنے کے لیے بیٹھے، آپ بلیک کلر کے، براؤن کلر کے، کوئی بھی رنگ کے کپڑے آپ پہن لیجئے اور عبادت کرنے کے لیے بیٹھیے، آپ دیکھیے جو کیفیت آپ کے اندر بنتی ہے. اس کے برخلاف جو ہے آپ ایک دم صاف سفید، ایک دم ہلکا اور وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے آپ عبادت کر کے دیکھیں، عبادت کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی روحانی کیفیت آنے لگتی ہے آدمی کو. تو یہ جو رنگ ہوتا ہے، یہ رنگیں جو ہے انسان پر انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر اثر کرتے ہیں. تو سفید رنگ کا اہتمام بہت مناسب ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں البسوا البیاض فإنه اطیب واطہر، سفید رنگ پہنا کرو کیونکہ یہ زیادہ طیب، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ہوتا ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دوسرے رنگوں کے اوپر تھوڑا سا دھول لگ جائے یا ہلکا سا کوئی پین وغیرہ کا مارک لگ جائے، دوسرے کلروں پہ نظر نہیں آتا اگر تھوڑا بہت دھبا لگے کچھ. مگر وائٹ ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ جس پہ چھوٹی سی چیز بھی نظر آ جاتی ہے،
باریک سے باریک چیز بھی اگر کچھ ہو تو اس کے اوپر نظر آ جاتی ہے. پھر آگے فرماتے وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم اپنے موتاؤں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث نمبر 68 ہو گئی. حدیث نمبر 69 ہم پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 70 اس باب کی آخری حدیث. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. ٹھیک ہے، مغیرہ بن شعبہ، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. مغیرہ بن شعبہ مشہور نام ہے. ابو عبداللہ المغیرہ بن شعبہ الثقفی. ابو عبداللہ المغیرہ بن شعبہ الثقفی. جیسا کہ میں بتایا کہ المغیرہ میں کہہ رہا ہوں، آپ مغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں بغیر الف لام کے. اسلم عام خندق، غزوہ خندق کے موقع پر، جس سال جنگ خندق ہوئی اس سال یہ اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، 5 ہجری. اور مغیرہ بن شعبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنے قوم کے ساتھ کہیں سفر پر گئے تھے اور ان کے قوم کو، ان کے یعنی رشتہ داروں کو کافی عزت ملی تھی. ان کے ننیالی رشتہ دار تھے، ان کو کافی عزت ملی اور ان کو عزت نہیں ملی تھی. بہرحال وہ واقعہ ہے، کسی موقع پر سنائیں گے. تو یہ غصے میں آ کر ان میں جب وہ رات کو وہ لوگ سو رہے تھے تو 13 افراد کا یہ گلا کاٹ دیے تھے. 13 آدمی کو یہ قتل کر دیے تھے. جاہلیت کے دن تھے، کفر کا اور جاہلیت کا دور. غصہ آ گیا تو آ گیا جی، غصہ آ گیا بہت زیادہ. سفر میں جو ہے یہ 13 لوگ کو نیند کی حالت میں قتل کر دیتے. اس کے بعد سمجھ میں آتا کہ جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا سمجھ میں آتا کہ اب صبح اگر ہوگی تو میری موت پکی ہے، یعنی 13 لوگ کے بدلے میں مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، میں پکڑا جاؤں گا. تو بہت پریشان رہتے کہ میں کہاں جاؤں جس کی وجہ سے اپنی جان بچے. پھر ان کو سمجھ میں آتا کہ مدینہ کی طرف چلے جاؤ، اور مشرکین اور اہل مدینہ کی تو ویسے دشمنی ہے. اگر یعنی وہ سنے تھے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت مل جائے گی. تو یہ دوڑ کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ لیے. بہرحال بڑا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی، یعنی یہ بخاری شریف میں بھی، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ تعالی سنائیں گے. بہت تیز دماغ کے، دہات میں مانے جاتے تھے. یعنی پلاننگ جو ہوتی ہے نا، پولیٹیکل پلاننگ جو ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل پلاننگ کرنے میں ایک ماسٹر مائنڈ مانے جاتے تھے. ماسٹر مائنڈ آدمی ہے، جب پلان بناتا ہے تو بہت تگڑا پلان بناتا ہے. یہ بہت طاقتور، بہت بڑے دماغ کا آدمی تھا. اور مولا علی علیہ السلام کو یہ کچھ مشورے دیے تھے اور وہ مشورے ٹھیک نہیں تھے. اگر اسلامی لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو اتنے ٹھیک نہیں تھے وہ مشورے، مگر مولا علی اس کو قبول نہیں فرمائے. مولا علی تو پھر مولا علی ہے، تو مولا علی ان کو ان مشوروں کو قبول نہیں فرمائے. تو جب قبول نہیں فرمائے مولا علی علیہ السلام تو یہ شخص جا کر جو ہے مقابل میں ان کے جو مقابل تھے معاویہ بن ابی سفیان وغیرہ، ان سے ہاتھ ملا لیے تھے. اور یزید کے کیا کہتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کے ہی زمانے میں 50 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. مغیرہ بن شعبہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، تو مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رومی جبہ پہنے تھے. رومی جبہ، ٹھیک ہے، رومی جبہ پہنے تھے. یہ جو جبہ ہوتا نا، رومی جبہ پہنے تھے. ضیقۃ الکمین، اور اس کے آستین جو ہے ٹائٹ تھے، یعنی اس طرح سے قریب بالکل ٹائٹ تھے. حضور اب یہ ٹائٹ آستین کہنا بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی ہے، یہ اس کا بیان کرنا خود بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستین تقریباً ہمیشہ ڈھیلا ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈھیلے آستین ہی، بہت زیادہ ڈھیلے بھی نہیں لیکن ایسا فری ہاتھ چلے ویسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیلے، یعنی اور روایات میں یہ ملتا ہے، یہ ڈھیلے آستین ہی پہنا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومی جبہ، اب یہ رومی جبہ جو ہے یہ روم سے آیا ہوا رومی نہیں تھا، یہ روم سے آیا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا ملک شام کا، جس کو ہم سیریا، جارڈن، لبنان جو علاقے کو کہتے ہیں نا، سیریا اور جارڈن، یہ اصل میں ملک شام ہے، دمشق ہے، حلب ہے. تو یہ وہاں سے آیا ہوا جبہ تھا، لیکن اس کو رومی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ روم جو تھا وہ اس وقت ملک شام پر کنٹرول کیا ہوا تھا، یعنی ملک شام روم کے کنٹرول میں تھا، اس لیے اس کو رومی کہا جاتا.
رومی کہا جاتا، وہ جبے کو رومی کہا گیا، ورنہ اصلاً وہ جبہ ملک شام کا بنا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنایا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جبے کو لوگ نے دیکھا کہ اس کے آستین ٹائٹ تھے۔ بہرحال کسی بھی قسم کا لباس پہننا جائز ہوتا ہے جب وہ دکھنے میں اچھا ہو اور آپ کے جسم کو چھپانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے سے متعلق بیان، اور یہ بیان یہ میں بتاؤں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھا کر کیسا کھا کر گزارتے تھے اس سے متعلق یہ بیان ہے، یعنی آپ کا رہنے کا اسٹائل کیسا تھا، بس گزر بسر کا بیان۔ یہ اصل چیپٹر نہیں ہے، یہ نسخوں میں اس طرح سے آ گیا ہے، یہ چیپٹر نمبر 9 جو ہے یہ اصل چیپٹر 52 پر ہے، چیپٹر 52 آئے گا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزر بسر کرنے کے بیان آنے والا ہے آگے 52 میں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر درمیان میں غالباً ہو سکتا اس زمانے میں جو مینوسکرپٹ ہوتے تھے اس میں پیجز آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے، تو ایک پیج یہاں پر آ گیا جس میں 2 روایتیں ہم کو ملیں گے، یہی چیپٹر ایکسپلینیشن کے ساتھ آگے چیپٹر 52 میں بیان کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 71، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، ٹھیک ہے، فتخمط في أحدهما۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 کتان کے کپڑے تھے۔ آج ہمارے پاس ہندوستان کے اندر کتان کی ساڑی مشہور ہے، جی کتان کی ساڑی مشہور ہے، یہ وہی مراد ہے، یعنی وہ بھاری قسم والا جو کپڑا ہوتا نا، بھاری قسم کا جو کپڑا ہوتا ہے کتان کہتے ہیں اسے، عربی میں کتان کہتے ہیں، اردو میں ہم کتان کہتے ہیں، کتان کی ساڑی، کتان کا کپڑا کہتے ہیں۔ تو کتان کے بنے ہوئے 2 ڈیزائن جو ہے ریڈ کلر کے، اس کے اوپر مٹی کا کام تھا، یعنی کافی بھاری کپڑا، کتان کا کپڑا ہو اور اس کے اوپر مٹی سے ریڈ کلر کا کام اس کے اوپر کیا ہوا تھا، مٹی ورک ہوتا، غالباً اس زمانے میں کچھ ورک ہوتا تھا ہوگا، اس طرح کے 2 کپڑے تھے، 2 ان کے پاس کپڑے تھے، اس سے وہ اپنی ناک صاف کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے ناک کو اس سے صاف کر رہے تھے، صاف کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا فتمخط فی احدہما فقال بخ بخ، اور وہ صاف کر کے انہوں نے کہا کہ واہ واہ، مطلب کیا وقت آ گیا، یہ تمخط ابو ہریرہ فی الکتان، کہ ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے، جی ناک صاف کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ، کیا وقت آ گیا ہے کہ ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحجرة عائشة مغشيا علی، میں خود کو اس حال میں دیکھتا تھا پہلے کہ کئی مرتبہ میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، یعنی میں ایسی حالت سے پہلے گزرتا تھا۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ سرکار کے منبر اور ام المؤمنین عائشہ کا جو کمرہ ہے، یعنی آج جو سرکار کی جو روضہ پاک ہے، روضہ پاک اور منبر کے درمیانی جو حصہ ہے، اس حصے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، دیکھنے والا دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا تھا، یُرَى النَّبِي جُنُونًا، وہ سمجھتا تھا کہ مجھ کو پاگل پن کا دورہ پڑا۔ لوگ سمجھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوا تھا کہ لوگ ان کو وہ دورہ پڑ کے گر جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ فیڈز کا دورہ پڑا ہے، کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، تو اور آدمی آتا تھا اور میری گردن پر اپنے پاؤں رکھ دیتا تھا، یعنی میرے ہلنے کرنے کو دیکھ کر میرے پاؤں پہ گردن رکھ دیتا تھا تاکہ میں رک جاؤں، جی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے میرے۔ وما بی جنون، حالانکہ مجھے کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا تھا اس وقت، کوئی مجھے فیڈز نہیں آتے تھے۔ وما ہوا الا الجوع، وہ جو بھی حالت ہوتی تھی میری بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے اتنی بھوک لگتی تھی اور اتنے دن تک کھانا نہیں ملتا تھا کہ میں ایسی حالت میں آ کر گر جاتا تھا، اور لوگ مجھے اس کو دورہ پڑ رہا ہے سمجھ کر، یا مرگی کا دورہ یا اس طرح کے فیڈز آ رہے سمجھ کر میرے اوپر اپنے پیر رکھ دیتے تھے۔ یہ حالات سے میں گزرتا تھا، اور آج کا دور دیکھو میں کتان کے کپڑوں سے جو ہے اپنی ناک صاف کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا بات ہے اس کے اندر؟ یہ تو حضرت ابو ہریرہ کی کیفیت ہے،
وہ اپنی کیفیت سنا رہے ہیں، نہیں، اس میں معلوم ہوتا ہے، یعنی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ چیپٹر میں یہاں پر یہ حدیث لانے کا مقصود یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ حضور کبھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے جب تک اپنے پڑوسی کو کھانا نہیں کھلا دیتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے یہ باہر سے آئے تھے، یہ مکہ کے رہنے والے، مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے، اور ان کی رہائش اصحاب صفہ میں تھی۔ صفہ پر جو صفہ جو نبی مسجد نبوی سے لگا ہوا چبوترا تھا، اس چبوترے پر 24 گھنٹے یہ رہتے تھے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں کسی آدمی کو اتنے دن تک کھانا نہیں ملنا اس بات پر علامت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی دن کھانا نہیں ہوتا تھا، بغیر کھانا کھائے کے، یعنی ایک ٹائم دو ٹائم، یعنی کئی ٹائم کھانا نہیں کھاتے، نہیں، کئی دن کھانا نہیں کھاتے، اس طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دن گزارتے تھے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ آقا کے گھر میں کھانا ہو تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ آقا کے پڑوسی بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور ان کو کھانا نہ ملے، یہ ممکن نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تأکید کرتے تھے پڑوسی کو کھانا کھلانے سے متعلق، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 72، حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خبز قط ولا من لحم الا على ضفف۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یعنی تابعی صحابی کا نام نہیں ذکر کیا اور ڈائریکٹ حضور کے بارے میں بیان کر دیے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تابعی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روٹی سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے۔ روٹی یعنی اچھا کھانا ہوتا تھا، وہ عام طور پر کھانا کیا ہوتا تھا، دودھ پی لینا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر جو کھانا ہوتا تھا دودھ پی لینا، اس پر اکتفا کرنا، یا کھجور کھا لینا اس پر اکتفا کرنا، یا کھیرا کھانا اور اس پہ اکتفا کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کھجور اور کھیرا ملا کر کھا لے، کبھی مرغی پکتی ہے یا کبھی بکرا پکتا ہے یا کبھی کچھ پکتا ہے تو اس کا اسپیشل الگ سے ذکر آتا ہے حدیث میں کہ ایک دن حضور کے پاس بکرا پکا، سمجھ رہے بات، یعنی جب ذکر آتا ہے تبھی پکتا ہے، ورنہ تو عام طور پر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، بہت مختصر کھانا ہوتا۔ اب دیکھیے کیا روایت آ رہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی روٹی پکنا، روٹی اسپیشل غذا تھی، روٹی اچھا کھانا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائے، نہ کبھی پیٹ بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کھائے، ولا من لحم الا علی ضفف، سوائے یہ کہ اگر کوئی اور مہمان آ گئے، ساتھ میں دعوت چل رہی ہو، مہمان ہو، زیادہ لوگ کو کھانا کھا رہے ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اور پیٹ بھرنے سے بھی مراد ایک تہائی پیٹ ہے، ون تھرڈ، ٹھیک ہے، ایک تہائی پیٹ، یعنی پیٹ جب کہا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر ہو کر کھائے، یا کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ بھر کے کھائے، جب کہا جائے گا تو اس سے مطلب ہوتا ہے ایک تہائی پیٹ، اس سے زیادہ حضور نہیں کھاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ تناول نہیں فرماتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام زندگی اس طرح سے ہوتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے، یعنی جتنا کھانا ہونا چاہیے تھا اتنا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اہتمام نہیں فرماتے، اور ان کے پاس نہیں ہوتا تھا کھانا، اور کھجور سے اور کھیرے سے اور اسی طرح سے جو ہے ایک پیالی دودھ پی لی اور 24 گھنٹے گزر گئے، اسی طرح کے معاملات ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 10واں چیپٹر ہے ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفین، اس کے بعد چیپٹر آئے گا نعلین، چپل، نعل جو کہتے ہیں وہ چپل کو کہتے ہیں، تو نعلین کا بیان بعد میں آئے گا، یہ خفین کا بیان ہو رہا۔ خفین خف کہتے ہیں، پیتابہ ہوتا نا جو پیر میں پہنتے ہیں شوز سے پہلے کپڑے کا، وہ جو پیتابہ ہوتا اس ٹائپ کا ہوتا تھا، وہ پیتابہ نہیں ہوتا تھا، پیتابے موزے کہتے ہیں، یہ ورڈ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ جو موزے ہوتے ہیں موزے ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، لیکن بنی ہوئی ہوتی تھی چمڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، بسا اوقات اس کو سول بھی لگایا جاتا، نیچے سے سول بھی لگایا جاتا، کبھی نہیں لگایا جاتا، بہرحال وہ ہوتا تھا چمڑے کا بنا ہوا، چمڑے کا موزہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے ہوتا، تو اس کو خف کہتے ہیں۔ یہ نارمل ہمارے جو کپڑے کے پہتابے ہوتے اس کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خف استعمال کرتے تھے، اس کا بیان ہے یہ۔
حديث نمبر 73. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين. حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نجاشی جو کنگ تھا حبشہ کا، حبشہ جو سوڈان سائٹ کا علاقہ ہے، ایریتریا اور ایتھیوپیا ایریتریا، یہ جو علاقہ ہے سوڈان افریقیا کا، سب کنٹیننٹل افریقیا کے اندر ایتھیوپیا ایریتریا، یہ جو ایریا ہے جو بالکل یمن سے قریب ہوتے ہیں، صومالیہ کا علاقہ ہوتا، یہ علاقہ تھا حبشہ، ایک کنگڈم تھا، بادشاہت کا ایک علاقہ تھا. وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، یعنی جیسا ہم بادشاہ کہتے ہیں اردو میں، اس طرح سے نجاشی کہتے ہیں. ایجپٹ میں فرعون کہتے، ایجپٹ میں فرعون کہا جاتا تھا، روم میں قیصر کہا جاتا تھا، اور پرشیا میں کسرا کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یمن میں آپ چلے جائیں تو تبع کہا جاتا. یمن میں تبع اس کا مطلب ہوتا کنگ، انگریزی میں آپ کہیں گے تو کنگ کہیں گے، ہندی میں کہیں گے تو مہاراجہ کہیں گے. اسی طرح سے نجاشی کہا جاتا تھا. یہ نجاشی کے بارے میں آپ لکھ لیجئے. نجاشی کا اصل نام تھا اسمحہ، الف صاد میم اسحمہ کہہ رہا ہوں، اسحمہ، الف صاد ہے میم گولتے، اسحمہ بن ابجر، اسحمہ بن ابجر حبشہ کے نجاشیوں میں سے ایک نجاشی تھا، یعنی حبشہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. ایک بادشاہ کا ایک دور تھا. یہ نجاشی اسحمہ کا دور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہ ملک لا یظلم عنده احد، ایک ایسا بادشاہ ہے، اسحمہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا. جب قریش مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر دیے تھے مکہ کے اندر، تو پہلی ہجرت جو ہوئی مدینے سے پہلے، وہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر صحابہ کو بھیجے تھے کہ تم نکلو حبشہ کی طرف ہجرت کرو، کہ وہاں پر ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے، ایک ایسا بادشاہ نجاشی رہتا ہے جس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا. اور حقیقت میں ہوا بھی ویسے ہی. یہ بیسیکلی یہ کرسچن تھا، یہ بادشاہ عیسائی تھا. اور مسلمانوں کے وہاں پر جانے کے بعد جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کزن تھے جعفر، حضرت ابو طالب کے تیسرے بیٹے، مولا علی کے بھائی، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد عامر بن العاص، قریش کی طرف سے عامر بن العاص پہنچتے وہاں پر کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بڑے خراب لوگ ہیں، بڑے غلط لوگ ہیں، بڑے ان کے عقیدے خراب ہیں اور بگڑ گئے یہ لوگ. تو نجاشی فوراً فیصلہ نہیں کرتا کہ چلو ایک بڑا آدمی آیا ہے، ایک کنٹری مکہ کو نمائندگی کر رہا ہے، سن لو اس کی بات، یہ کیا ہے 40-50 لوگ ہیں، غریب ہیں، پہلے تو 12 آدمی گئے تھے، تو کیا ہے ان کو حوالے کر دو. اس طرح سے نہیں، اس نے ظلم نہیں کیا، اس نے عدل کیا. بادشاہ نے ان سے سنا تو پھر حضرت جعفر مسلمانوں سے بھی کہا کہ آپ کی طرف سے اپنا مقدمہ کون پیش کریں گے. صحابہ نے جو ہے سارے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جو خطاب فرماتے ہیں مسلمانوں کے عقیدہ اور مسلمانوں کے حالات اور قریش کا ظلم. اس کے بعد سورہ مریم کی جو تلاوت کرتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کرنے کے بعد نجاشی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، جو ہمارے انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی باتیں، جو بی بی مریم علیہ السلام سے متعلق جو پاکیزگی وہاں پر بیان ہے وہ یہاں پر بیان ہے. بہرحال وہ روتا اور اس کے بعد عمر بن عاص کو واپس بھیج دیتا، کہتا ہے کہ نہیں حوالے کروں گا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو پناہ کئی سال تک پناہ دیتا، کئی سال تک. اور یہ وہی بادشاہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھوایا تھا جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معاویہ بن ابی سفیان کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، اور ان کے اوپر بھی یہ مشرکین مکہ کے ظلم کی وجہ سے یہ بھی ہجرت کر کے اسلام قبول کر لیے تھے، اور ان کو ان کے بھائی اور والد وغیرہ بھی سہارا نہیں دیے تھے، وہ بھی مشرک تھے، تو ان کو بھی نکل کر جو ہے حبشہ جانا پڑا تھا، اور حبشہ میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تو نجاشی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کر کے میں آپ کا نکاح ان سے کر رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. مدینے میں سرکار مدینے میں تھے،
اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حبشہ میں تھی، اور یہ نکاح فاصلاتی نکاح، ڈسٹنس نکاح جس کو کہتے ہیں، یہ ڈسٹنس سے یہ نکاح پڑھایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہر ادا کرنا تھا نکاح پر، وہ مہر بھی سرکار کی طرف سے نجاشی نے ادا کیا تھا۔ تو بڑا یعنی ملاقات نہیں تھی لیکن تعلق بڑا گہرا تھا، اور انصاف اور عدل کی وجہ سے، اس کا جو عدل و انصاف جو تھی نا، جس انسان کے اندر حق پسندی اور عدل و انصاف رہتا ہے، بھلے وہ ملک حبشہ میں جا کے کیوں نہ رہ جائے، ایمان اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اندر اگر مزاج میں ظلم ہو تو ہے سو اسلام چلا جاتا، ہے سو ایمان چلا جاتا، لیکن اگر حق پسندی، حق کو قبول کرنا اور حق کی تائید کرنے کا اگر مزاج ہو تو بھلے حبشہ جیسے مقام پر جا کر کوئی کسی دور دنیا کے کسی جنگل میں جا کر بھی بیٹھ جائے تو ایمان اس کو پا لیتا ہے اور ایمان اس کے دل میں بس جاتا ہے۔ تو یہ نجاشی کا نام اصحمہ بن ابجر ہے، اور ان کا انتقال ہوا 9 ہجری کو، 9واں سال ہجری، 9 ہجری کو، 9ویں سال ہجری کو، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا، اور ان کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ غائبانہ پڑھائے تھے۔ حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہوا، اور مدینہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھے تھے، نماز جنازہ غائبانہ پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی سے شافعی اور حنبلی لوگ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تھے۔ البتہ حنفی حضرات کا یہ موقف ہے کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، جسٹ وہ ایسا کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، حضور کی خصوصیات میں سے کہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نجاشی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ بھیجا۔ کیا تحفہ تھا وہ؟ خفینی، اس میں 2 موزے تھے، 2 خف تھے، جو ابھی ہم جن موزوں کا ذکر کیے، وہ 2 خف تھے، اسودینی، ان کا رنگ کالا تھا، ساذجینی، وہ بالکل سادے تھے، سمپل سادے موزے تھے وہ، جی مطلب اس کے اوپر کوئی کام ڈیزائن وغیرہ نہیں تھا، بالکل سادہ بلیک کلر کے خفین ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گفٹ کے بھیجے تھے۔ فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان موزوں کو پہنے، اور اس کے بعد جب وضو کیے تو وضو کرنے کے بعد موزوں کے اوپر سے ہی مسح کر دیے۔ ٹھیک ہے، موزے کا ایک حکم ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہو یا زیادہ سرد موسم ہو، جہاں پر آدمی کو کیا کہتے ہیں، آدمی گرمی کے لیے ایکسٹرا لباس پہنتا ہے، ایسے ٹائم پر اگر سردی کا ڈر ہو یا سفر ہو، ان حالت میں اگر آدمی وضو کرنے کے بعد اپنے پیروں پہ سے موزے نہ اتارے اور اس کے اوپر سے ہی مسح کر دے، جیسے سر پہ مسح کرتے ہیں نا، اسی طرح سے اگر وہ پیروں پہ مسح کر دیے تو اس سے وضو ہو جاتا ہے، 3 دن تک آدمی موزوں کا استعمال کر سکتا ہے بغیر اتارے کے، اگر ضرورت ہو تو۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے اوپر سے مسح کی ہے۔ اب اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں یہ جو کپڑے کے سادہ پیتاوے ہوتے ہیں، یہ پیتاووں میں سے مسح کر دیتے ہیں کہ سرکار بھی مسح کی ہے نا، وہ چمڑے کے تھے، وہ لیدر کے تھے، وہ لیدر کے اگر موزے ہوں تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ کپڑے جو ہے جس میں سے ہوا اور پانی ہر چیز آر پار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مسح ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 74، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة اہدا دحیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفین فلبسہما، وہی روایت ہے اور اختصار کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ دحیہ نے نہیں، یہ وہی روایت نہیں ہے، معاف کرنا، یہ دوسری روایت ہے، دحیہ الکلبی ہے۔ دحیہ الکلبی نے، جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، لکھا چکے ہیں ان کے بارے میں، دحیہ الکلبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 موزے تحفے میں پیش کیے تھے، 2 موزے پیش کیے تھے، فلبسہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے پہنے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہنے تھے۔ تو ایک تحفہ نجاشی کا الگ سے ہے اور ایک تحفہ جو ہے دحیہ کا الگ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کنٹینیو روایت ہوتی، وقال اسرائیل عن جابر عن عامر وجبتن، اور ایک جبہ بھی ان کو پیش کیے تھے۔ اب یہ پارٹ الگ اس لیے ہے کیونکہ اگلا جو پارٹ آ رہا، حدیث کا اوپر کا حصہ صحیح ہے لیکن یہ اگلا جو پارٹ آ رہا ہے یہ حدیث کا حصہ یہ ضعیف ہے۔ تو وجبتن، موزے پیش کیے تھے اور جبہ پیش کیے، ٹھیک ہے، فلبسہما حتی تخرقا، اور وہ ان دونوں کو، یعنی اس جبے کو، اس قمیص کو
اور ان موزوں کو دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنے یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے، یعنی بہت دن ان کو یوز کیے، اتنا یوز کیے کہ وہ پھٹ گئے. لا يدری النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکی ہما ام لا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر نہیں دی گئی تھی، خبر نہیں تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ جو موزے بنے تھے وہ کس کے چمڑے سے تھے، حلال کیے ہوئے جانور کے چمڑے سے تھے وہ، یا حلال نہیں کیے سو جانور کا چمڑا تھا وہ. ٹھیک ہے، حلال جانور کو حلال کیے سو اس کا چمڑے سے بنایا گیا تھا، یا غیر حلال ایسے ہی مر گیا سو جانور کے جلد سے بنا ہوا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بات کی اطلاع نہیں تھی. ایسا مغیرہ بن شعبہ کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ جانور صحیح طرح سے حلال طریقے سے ذبح کیا جائے یا اس طرح سے ذبح نہ کیا جائے. جب اس کی دباغت ہوتی ہے نا، وہ جو چمڑے کو گھستے ہیں اور اس میں کیمیکلز ڈالتے ہیں پھر کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ جانور جس طرح سے بھی مرا ہو لیکن اس کا جو چمڑا ہے وہ چمڑا پاک ہو جاتا. اگر ایسا نہ ہو تو آج کے زمانے میں ہم تصور کریں کہ کتنے والیٹ ہوتے ہیں، پرس ہوتے ہیں، بیلٹ ہوتے ہیں، اور کون سے کمپنیوں سے وہ بن کے آتے ہیں، کہاں وہ جانور حلال کیا گیا ہوگا، کہاں حلال نہیں کیا گیا ہوگا. جی، تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہے گا. اس میں تکلیف ہے. اس لیے اسلام میں یہ شرع کا یہ حکم ہے. اسلام میں کبھی بھی انسان کو زحمت دینے والا حکم نہیں آتا، انسان کی سہولت کے حساب سے ہی راستہ بتایا جاتا ہے. تو جب دباغت ہوتی ہے، کسی کا بھی چمڑا ہو، حلال جانور ہو یا وہ جانور ہو جس کو حلال نہیں کیا گیا، اسی طرح سے غلط ڈھنگ سے مارا گیا یا مر گیا سو جانور ہو، جب اس کو چمڑا نکال کر صحیح ڈھنگ سے اس کی دباغت ہو جاتی ہے، اس کو کیمیکلز ڈال کر گھس کر اس کو صحیح صاف کر دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے اور تیار کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چپلوں کا بیان. حدیث نمبر 75. حدثنا محمد بن بشار. اچھا، میں آپ کو یہ بھی ذکر کر دوں حدیث شریف آگے پڑھنے سے پہلے، یہ چپلوں کا جو اہتمام تھا، یعنی ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک، آپ کے چپل مبارک کا بہت بڑا مقام ہے. اب یہ مستشرقین وغیرہ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا کام جو ہے ایمان سے اور قلب سے، جن کا کوئی تعلق نہیں، دل اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف دماغ سے چلتے ہیں، ان کی نظر میں یہ کہ ابھی یہ کیا مضمون ہے، چپل کی کیا ضرورت ہے، اور چپل کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہوتا چپل کے بارے میں بولے تو چپل ہی تو تھی نہ وہ. یہ مستشرقین جو ہے اس طرح سے سوچتے ہیں، اور یہ انتہائی اورینٹیسٹ بولتے ہیں نا، اورینٹیسٹ بولتے ہیں ان کو، تو اورینٹسٹ اس طرح سے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، مستشرقین کہا جاتا. تو یہ مستشرقین جو ہے یہ ان کا معاملہ ہے. ہمارے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین شریفین کا بہت بڑا مقام ہے. اور یہ اس طرح سے غالباً مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، حسن خان رضا رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میرے والد صاحب اکثر پڑھتے تھے یہ شعر. میرے والد صاحب سیدی حبیب موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر پڑھتے تھے، تو میں لکھ کر رکھ لیا، مجھے شعر یاد نہیں رہتے، میں اکثر لکھ کے رکھ لیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. یہ اب ہم تاجدار ہو گئے. سرکار کی نعل اگر ہمارے سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہے. ہم یہ اہل اسلام کا اور اہل ایمان کا اور تمام اولیاء اللہ کا اور تمام صحابہ کا، سب کا یہی موقف رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک سے متعلق. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے، اور پوری دنیا کے اندر جو فقہ چلتا ہے وہ فقہ کا ایک بڑا حصہ ادا کرنے، یعنی سارے دنیا کے علماء جن سے فقہ لیے ہیں ان میں ایک بڑا حصہ ادا کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار کہیں تشریف لے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک اور ایک چھوٹا سا سرکار کا ایک تکیہ اور سرکار کا مسواک، جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کیا کہتے ہیں، یہ سب لے کے چلتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعل پاک پہن کے چلتے، مسجد میں جانا ہے، کسی گھر میں داخل ہونا ہے، اپنی چپل مبارک اتارتے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ لے کے بیٹھ جاتے. اور جب پھر سرکار واپس آنا ہوتا تو یہی آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف چپل پیش کرتے بلکہ جھک کے حضور کو چپل پناتے تھے.
اب آپ کہیں گے کہ پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ دیکھے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کے آپ فوٹو نکال کر آپ دیکھیے، اس میں اس طرح کے ڈالیاں ہوتے اور پیچھے سے اس طرح سے ہوتا، وہ پیر اندر آسانی سے جاتا نہیں، بعض وقت وہ ڈالیوں کو تھوڑا سا انگلیوں سے ہلانا پڑتا ہے، تو وہ جو پہننے کا جو کام ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے کھڑے پہنتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہناتے تھے، ٹھیک ہے، پہناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے یہ بھی امر ملتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے یا دادا کے یا اپنے استاد کے یا کوئی مرید اپنے پیر و مرشد کو اگر چپل پہناتا ہے تو یہ آداب میں سے ہے، اور یہ مسنون طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، شاگردوں کو اور بچوں کو اور مریدین کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی طریقہ ہوتا کہ جب سرکار بیٹھ جاتے کہیں بیان کرنے کے لیے یا کوئی گفتگو میں چلے جاتے، تو جب چپل مبارک چھوڑ کے جاتے سرکار، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں پہن لے کے ادب سے بیٹھ جاتے تھے جی۔ یہاں تک کہ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب فرماتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ خصوصیت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اکثر نعلین شریفین ان کے سینے سے لگے ہوئے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک اکثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگے ہوئے رہتے تھے۔ اور کون ہے عبداللہ ابن مسعود؟ عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی ہیں جو پورے دنیا اسلام کو فقہ اور قانون اور اسلامی شریعت عطا کرتے ہیں، یعنی صحابہ میں، العبادلہ میں اور صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے فقہ کے عالم جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی ہیں، ان کی خدمت گزار ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے بھی بہت کچھ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی نعل پاک کا ہمارے پاس بڑا اہتمام ہے، ہمارے یہاں تو یعنی اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے، ہم چومتے ہیں اور اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں اور اس کی برکت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 75، اور اس کی تاثیر ہوتی بھی ہے، اگر کوئی روحانیت کو ماننے والا آدمی ہو تو اس کو اس کی تاثیر نظر بھی آئے گی۔ حدیث نمبر 75، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما قبالان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپل مبارک کیسی تھی، کیا شیپ تھا اس کا، ان سے پوچھا گیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کو سامنے دو تسمے تھے، سامنے کے حصے میں قبالان، دو ڈوریاں تھے، یعنی جس میں انگلی جا کر رکتی ہو جی۔ آپ کہیں گے آج کل سینڈل میں جس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح سے ڈوریاں آنے کے بعد اوپر سامنے کی انگلیوں کو پکڑنے کے لیے ان کو قبالان بنے ہوئے تھے، وہاں پر چمڑے کا ڈوریوں کا اس طرح سے تسمہ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، قبالان۔ حدیث نمبر 76، حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعل پاک کو سامنے سے دو تسمے تھے، یعنی جس میں جا کر انگوٹھا اور انگلی رکتی ہو جی، اس طرح سے دو تسمے سامنے کے حصے میں تھے، اور اس کے شراک یعنی پیچھے سے سامنے تک جو ڈوریاں آ رہے ہیں نا، اس طرح سے جو ڈوریاں جا رہے ہیں، یہ دونوں شراک جو ہے یہ ڈبل ڈوری والے تھے، ڈبل ڈوری والے تھے۔ یہ میرے پاس اس کی ایک فوٹو میں اٹھا کر رکھا تھا، اگر مل جائے تو آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ ہاں یہ کیسے دکھانا ممکن ہوگا؟ اگر اسکرین پہ صحیح نظر آ رہا تو مجھے بولو۔ یہ کلیئر نظر آ رہی ہے؟ میرے خیال سے یہ کلیئر ہے ابھی۔ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے فوٹو ہے یہ۔ اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھیں سامنے دو قبالان ہیں، دیکھیے آپ دو، ابھی کلیئر ہے علی بیٹا؟ اچھا نہیں ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، اس کو زوم کرتے ہیں، اس کو۔ یہ کورونا ہمارے کوئی ٹیکنیشین وغیرہ کو بھی آنے نہیں دیتا۔ یہ بھی کلیئر ہے نا؟ یہ اب دیکھیے اس کے اندر،
اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک ہے، اور یہ سامنے کے جو دو ہے یہ قبالان ہے، یہ سامنے کے دو، یہ سامنے کے جو دونوں ہیں یہ قبالان ہے یہ، اور یہ جو اس کے ادھر ہے اس طرف یہ شراک ہے، یہ شراک ہے، یہ شراک ہے ادھر سے، یہ ان کو کہیں گے شراک، اور یہ جو سامنے کے حصے میں یہ دو ہے یہ دو قبالان ہیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا یہ؟ تو یہ جو شراک ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں جی مثنى شراکہما، یہ جو شراک ہے یہ جو ڈوریاں ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ڈبل تھے. دیکھیے آپ یہ ڈوریاں دیکھیے آپ، یہ ایک رسی نظر نہیں آ رہی، یہ چمڑے کے ہے اصل میں، لیکن دو کو ایک ساتھ جوڑا گیا، موڑا گیا، یہ شراک ہے، یہ کلیئر ہے بات؟ یہ شراک اور یہ قبالان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل پاک کی علامت ہے. اور بھی میں ایک تصویر اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی علماء کرام نے بعد میں وہ جو چپل مبارک تھی اس کا نیچے کا حصہ تلہ جس کو کہتے ہیں نا، تلہ سول جس کو کہتے ہیں، اس کو ڈیزائن کیا تھا علماء کرام نے. تو بعض علماء کرام نے بتایا کہ یہ اس طرح کی سول تھی، نیچے سے جب اس کو دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے تھی، اور اس طرح سے بھی ڈیزائن کیا گیا. دو علماء کے دو الگ الگ تحقیق ہے، یہ اس طرح سے معمولی سا فرق ہے دونوں کے درمیان، قریب کا ڈیزائن ہے. یعنی نیچے سے اگر دیکھیں گے تو آپ کے نعل پاک کا یہ ڈیزائن تھا، اور اوپر سے دیکھیں گے تو اس طرح سے تھا جس طرح سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب آگے بڑھتے ہیں حدیث شریف کی طرف. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کو دو قبال تھے سامنے انگلیوں سے پکڑنے کے لیے، دو قبال تھے، اور اس کے جو شراک تھے دو تھے وہ ڈبل تھے، دو ڈوریوں کو اس طرح سے موڑ کر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ تصویر اگر نہیں دیکھیں تو یہ سمجھنے ذرا مشکل ہوتی ہے. حدیث نمبر 77 حدثنا احمد بن منیع ويعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا عیسی بن طہمان قال اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نعلین جرداوین لہما قبالان قال فحدثني ثابت بعد عن انس انہما كانت نعلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عیسیٰ بن طہمان کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے کو نکال کر بتائے، دو چپل نکال کے بتائے جو جرداوینی، جس کے اوپر بالکل بال نہیں تھے، یعنی چمڑے کے ہوتے تھے نا اس زمانے میں، چپل عام طور پہ چمڑے کا ہی بنتا تھا، تو چمڑے کا چپل ہے، اور تو اس کے اوپر جس جانور کے چمڑے سے بنایا جاتا کئی مرتبہ اس کے بال بھی رہتے ہیں، اس طرح کے بھی بنتے ہیں. تو آپ دو چپل نکال کے ہم کو بتائے جو جرداوین، جن کے اوپر بالکل بال نہیں تھا، ایک دم چکنے صاف تھے وہ، لہما قبالان، اور سامنے اس کے دو ڈوریاں سامنے کے حصے میں تھے، انگلیوں کی جگہ پر تھے. بعد میں ثابت نے مجھے بتایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو چپل ہم کو بتائے وہ چپل اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تھے. حدیث نمبر 78. اچھا وقت ہو گیا، ایک حدیث شریف پڑھ کر رک جاتے ہیں. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمر رضي الله عنهما رايتك تلبس النعال السبتيه قال. حضرت عبید بن جریج کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سبتی نعال وہی چمڑے کے بنے ہوئے چپل ہوتے ہیں جس کے اوپر بالکل بال نہیں ہوتے، اس طرح کی چپل پہننے کا اہتمام میں آپ کے پاس دیکھا کہ سبتی نعال آپ پہنا کرتے تھے، پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. قال انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلبس النعال التي ليس فيها شعر. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایسے چپل پہنتے تھے جس میں بالکل بال نہیں ہوتے. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے چپل پہنتے تھے اور اسی میں وضو بھی فرماتے تھے، اسی میں وضو بھی فرماتے. اب یہاں پر خاص طور پر وضو کا ذکر کیا گیا. اگر بالوں والی چپل ہو یا کپڑے والی ٹائپ کی چپل ہو، اگر وہ بھیگ جائے، اس کو پانی لگ جائے تو وہ دیر تک سوکھتی نہیں، اور اس میں پھر بو وغیرہ بھی آنے کا امکان رہتا. تو چپل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو استعمال کرتے تھے اور جو ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ پسند فرماتے تھے، ایسا چپل ہو کہ اس کے اوپر پانی ٹھہرے نہ، اس کے اندر پانی جذب نہ ہو جائے،
تاکہ وہ زیادہ پاکیزہ رہے. فانا احب ان البسها, ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں تو مجھے بھی پسند ہے کہ میں اس طرح کی چپل پہنوں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 79 سے کل کنٹینیو کرتے ہیں. وصلی اللہ تبارک و تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.